سورۃ الفاتحہ۔ مومن بیمار ہیں، کافی علیل ہیں، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جناب سید لطیف شاہ صاحب کو محمد و آل محمد کے صدقے میں اور سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المحمد، وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف پروردگار عالم کے لیے، اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ عزیزان گرامی، ہمارے دین کے اور مذہب اسلام کے دو ستون ہیں، ایک ولایت اور دوسری عزاداری۔ ولایت سے ہماری مراد ہے ولایت خدا، ولایت رسول اور ولایت آل رسول۔ دین کے دو ستون ہیں، ولایت اور عزاداری۔ ولایت ہے بنائے دین اور عزاداری ہے بقائے دین۔ ولایت ہے بنائے دین اور عزاداری ہے بقائے دین۔ ولایت پہ یقین وہ رکھتا ہے جس کی ماں پاک ہو، اور عزاداری کے فرائض انجام وہ دیتا ہے جس کا باپ پاک ہو۔ اگر کوئی مومن ولایت پر بھی یقین رکھتا ہے اور عزاداری کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے بزرگوں کی تاریخ میں کوئی خطا نہیں ہے، نہ ماؤں کی طرف سے نہ باپوں کی طرف سے۔ منبر سے بڑی کوئی مسند نہیں، علم سے بڑا کوئی نشان نہیں، اور قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ میں ان تینوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عزاداری کا نظام بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے، مافوق البشر کے ہاتھ میں، زمانہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، امام زمانہ کے ہاتھ میں۔ اگر زمانہ کے ہاتھ میں ہوتا تو نظام عزاداری کب کا فنا ہو گیا ہوتا۔ اس لیے کیونکہ کوئی سی ایسی حکومت نہیں تھی جس نے اپنا حربہ استعمال نہ کیا ہو نظام عزاداری کو منہدم کرنے کے لیے، لیکن حکومتیں فنا ہو گئیں، عزاداری کا نظام مسلسل فروغ پا رہا۔
اس دنیا میں جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا مظلوم بھی ہوتا ہے۔ 1400 برس ہو گئے، آج بھی عزاداروں پر خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ کبھی کراچی میں وسفوٹ ہوتا ہے، کبھی کوئٹہ میں دھماکہ ہوتا ہے، کبھی بغداد میں دھماکہ ہوتا ہے، کبھی سامرہ میں بم بلاسٹ کیا جاتا ہے۔ منفی طاقت والے اور باطل حکومت والے یہ سمجھتے ہیں کہ بم کے دھماکوں سے عزاداری کو اور عزاداروں کو روکا جا سکتا ہے، مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ حسین کا سچا عزادار ہوتا ہی وہ ہے جس کے لہو کا ہر قطرہ راہ حسین میں بہنے کے لیے منتظر ہوتا۔ عزادار کی سانسیں جب کھلتی ہیں جب وہ موت سے پنجہ لڑا لیتا ہے۔ عزاداروں کو بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو یہ دھمکی دے کہ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا۔ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا تو مچھلی یہی کہے گی نا کہ میری حیات تو پانی میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو یہ دھمکی دے کہ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا۔ یہ وہ عزاداری ہے جو تمنا فاطمہ ہے، یہ وہ عزاداری ہے جو آرزو زینب ہے۔ اور جب تمنا فاطمہ ہے اور آرزو زینب ہے تو نہ بنی امیہ کی حکومت اسے روک سکتی ہے، نہ بنی عباسی کے منصوبے اسے روک سکتے ہیں، نہ تاتاریوں کی یورشیں اسے روک سکتی ہیں۔ اس لیے کیونکہ رسول اسلام کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں، اہل بیت نبوت کے معجزے کو عزائے حسین کہتے ہیں۔ کراچی کے اندر وسفوٹ ہوا، دنیا اور باطل یہ سمجھ رہے تھے کہ جب دھماکہ کیا جائے گا تو عزادار منتشر ہو جائیں گے، علم منہدم ہو جائے گا، لیکن خدا کی قسم دھماکے ہوتے رہے لیکن دھماکوں کی کثرت علم کو جنبش نہ دے سکی۔ جسم کے گوشت کے ٹکڑے منتشر ہو گئے اور لہو کے قطرات بکھر گئے، لیکن لہو کے ہر قطرے سے اور گوشت کے ہر ٹکڑے سے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اور دنیا سوچ رہی تھی کہ جب 40 کا جلوس برآمد ہوگا تو تعداد گھٹ کے آدھی ہو جائے گی، لیکن خدا کی قسم جب 40 کا جلوس برآمد ہوا کراچی کے اندر تو تعداد گھٹ کے آدھی نہیں بڑھ کے دگنی ہو گئی تھی، اور 90% نوجوان سروں سے کفن باندھ کے آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ عزاداری کو تم منہدم نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ اگر پوری بشریت مل کے یہ طے کر لے کہ ہم عزاداری نہیں کریں گے تو زمین و آسمان عزاداری کرنے لگے۔ اور یہ شان ہے عزاداری کی کہ کعبہ پہنچتے ہیں 3 ملین اور کربلا پہنچتے ہیں 30 ملین، یہ بتانے کے لیے کہ جو عظمت و رفعت و بلندی رب کریم نے مزار حسین کو بخشی ہے اتنی عزت تو اپنے گھر کو بھی نہیں بخشی، اس لیے کیونکہ جس کا طواف مسلمان کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، جس کا طواف مسلمان کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کا طواف کعبہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ علی کے بیٹے
ابو طالب کے پوتے نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے کہا تھا کہ لوگوں، مسلمانوں، اگر تمہارا امتحان مقصود نہ ہوتا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے حضرت عباس نے کہا اگر تم لوگوں کا امتحان مقصود نہ ہوتا تو وہ فرزند رسول جو جا رہا ہے نا، کعبہ آگے بڑھ کر اس کا طواف کرتا، اور جس حجر اسود کا تم بوسہ لیتے ہو وہ اچھل اچھل کے میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ مجھے میرے والد مرحوم کے چند اشعار اس موقع پر یاد آ رہے ہیں کہ جسم پہ کھولے ہیں زخموں کے دریچے اتنے، جسم پہ کھولے ہیں زخموں کے دریچے اتنے، جاں حیراں ہیں نکلے تو کہاں سے نکلے، اور جسم پر ہم نے سجائی ہے تبسم کی زرا، جسم پر ہم نے سجائی ہے تبسم کی زرا، کہہ دو اب تیرے ستم سے کہ کماں سے نکلے۔ کعبہ جانے سے دل پاک ہوتے ہیں، کربلا جانے سے نسلیں پاک ہو جایا کرتے ہیں۔ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے اور کربلا انسانیت کے اتحاد کا مرکز ہے۔ کربلا انسانیت کے اتحاد کا مرکز ہے۔ آج کیونکہ شب اربعین ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ذات اور ہستی کا ذکر کروں کہ فضیلتیں جس کا طواف کرتی ہیں اور شجاعت جس کے در پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ ہم گنہگاروں سے مت پوچھو کہ حسین کون تھا، ہم کیا جانیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ اگر پوچھنا ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی رفعت کیا ہے، حسین کی بلندی کیا ہے، تو پھر اس سے پوچھو جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے میڈیکل سائنس پڑھ کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، جیسے انجینئرنگ کا کورس پڑھ کر انسان انجینئر بنتا ہے، جیسے انسان قانون پڑھ کے وکیل بنتا ہے، جج بنتا ہے، ایسے ہی ایک علم کی برانچ ہے جس کی بنیاد مولا کائنات نے رکھی تھی، جسے علم عرفان کہا جاتا ہے۔ علم عرفان وہ برانچ ہے باطنی علوم کی کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان صرف اللہ کو سمجھتا نہیں ہے، اللہ کو پا لیتا ہے۔ عارف اسے کہتے ہیں جو خدا کو پا لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے اس کی رضا۔ ایک ایسا ہی بشر، ایک بندہ کہ جس نے عرفان کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکایا اور اتنی ریاضت کی، نفس کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا، قلب کو اتنا منور بنا دیا کہ نور الہی کی تجلیاں اس میں منعکس ہونے لگیں۔ وہ انسان کہ جس نے خدا کو پہچان لیا، اللہ نے اس کی آنکھ کو روشن کیا، دل کو منور کر دیا۔ وہ انسان جس کو تاریخ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام دیا، بر صغیر میں جس سے بڑا کوئی عارف نہیں، جس سے بڑا کوئی اسپریچول فیگر نہیں، بر صغیر میں وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا تھا، جو عارف باللہ تھا، جو معرفت کی راہوں پر بہت آگے چلا گیا تھا، وہ عارف باللہ کہ جس نے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کی تھی، جب اس نے اپنے تخیلات میں ذات حسینی کا ادراک کیا تو فکر کے نتیجے میں نہیں، عارف فکر اور کنٹمپلیشن کے نتیجے میں گفتگو نہیں کرتا، کشف و شہود کے نتیجے میں گفتگو کرتا۔ انٹیوشن کی ایک فارم ہوتی ہے کہ جب اللہ الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے،
تو وہ عارف باللہ کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس سے پوچھو کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ جب اس نے اپنے تخیلات اور تصورات میں نور حسینی کا ادراک کیا تو کشف و شہود میں ڈوب کر خواجہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ کنٹمپلیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر جہاں کنٹمپلیشن ہو وہاں مبالغہ ہو سکتا ہے، ایگزیجریشن ہو سکتا ہے، لیکن جو بات انٹیوشن کے نتیجے میں کہی جا رہی ہے اس میں مبالغہ کی آمیزش نہیں ہوا کرتی، مبالغہ آرائیاں وہاں پر نہیں ہوتی۔ خواجہ کہتے ہیں حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، اور توحید کی بنیادوں کو مستحکم کر گئے، جس کی تشریح علامہ اقبال نے کی، نقش اللہ بر صحرا نوشت، ستر عنوان نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین مخطی۔ جو نقش اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا نقش کربلا کی صحرا پر لکھ گیا، نقش اللہ بر صحرا نوشت، ستر عنوان نجات ما نوشت، اور جو ہمارے سالویشن کی تحریر ثبت کر گیا، رمز قرآن از حسین مخطی۔ رموز قرآن اگر اقبال نے جانے ہیں تو وہ ذات حسینی سے جانے ہیں، رمز قرآن از حسین مخطی۔ اگر رموز قرآن کو سمجھا ہے تو وہ ذات حسینی سے سمجھا ہے۔ تو خواجہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ انشاءاللہ ہم نیک نیتی کے ساتھ، مخلص نیتوں کے ساتھ ولا کے پر لگا کر عرش فضائل کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ میں اس شب آپ کو اس مقام پر پہنچا دوں گا جہاں سے کوثر کی خوشبو آپ کو محسوس ہونے لگے۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ شاہ کہتے ہیں اس کو کہ جس کی سلطنت مملکت و حکومت و اقتدار آسمان کی بے کرا وسعتوں پر محیط ہو جائے، اور بادشاہ کہتے ہیں اس حاکم کو جس کے دائرہ اقتدار میں زمین کے پھیلے ہوئے رقبے سے مٹائیں، یعنی شاہ وہ جس کا اقتدار آسمانوں پر، بادشاہ وہ جس کا اقتدار زمینوں پر۔ خواجہ کہہ رہے حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین کا اقتدار آسمانوں پر بھی چلتا ہے، حسین کی حکمرانی زمینوں پر بھی چلتی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ لیکن اس ربائی میں ایک ادبی نقص نظر آتا ہے، ایک ادبی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ادب کا اور لٹریچر کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تعارف ہوتا ہے چھوٹی چیز کا، بعد میں تعارف ہوتا ہے بڑی چیز کا۔ پہلے چھوٹی چیز کا تعارف، پھر بڑی چیز کا تعارف۔ اگر کوئی ڈاکٹریٹ ہے تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی سند بھی حاصل کی ہے اور 10ویں کی سند بھی حاصل کی ہے، یا یہ کروڑ پتی ہیں اور انہوں نے 100 روپے بھی کمائے ہیں، بلکہ تعارف کا انداز یہ ہوگا کہ میاں $100 کی کیا بات کرتے ہو، انہوں نے تو ملینز آف ملینز ڈالر کمائے ہیں۔ تو پہلے چھوٹی چیز کا تعارف، پھر بڑی چیز کا تعارف۔ بھائی میٹرک اور 10ویں کی بات کیا کر رہے ہو، یہ تو ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ڈاکٹریٹ کی سند
حاصل کی ہے تو ادبیت کا تقاضا یہ ہے، لٹریچر کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تعارف ہوتا ہے چھوٹی چیز کا، بعد میں تعارف ہوتا ہے بڑی چیز کا۔ خواجہ کو کہنا چاہیے تھا بادشاہ است حسین، پھر کہنا چاہیے تھا شاہ است حسین، کیونکہ بادشاہ چھوٹی چیز ہے، شاہ بڑی چیز ہے۔ بادشاہ وہ ہے جس کا اقتدار اور اتھارٹی زمین پر ہو، اور شاہ وہ ہے جس کی اتھارٹی آسمانوں پر ہو۔ تو خواجہ کو کہنا چاہیے تھا بادشاہ است حسین، بعد میں کہنا چاہیے تھا شاہ است حسین، لیکن خواجہ کہہ رہے ہیں شاہ است حسین، پھر کہہ رہے ہیں بادشاہ است حسین۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ خواجہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرا حسین جب بھی شاہ تھا جب نہ ہی یہ زمیں تھی اور نہ ہی یہ سما تھا۔ حسین جب بھی شاہ تھا جب نہ زمین تھی نہ زماں تھا، نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ افق تھی نہ رمق تھی، نہ قندیلیں تھی نہ سیارے تھے، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میرا حسین جب بھی شاہ تھا جس کا اقتدار آسمانوں پر ہے۔ اگر حسین کا اقتدار آسمانوں پر نہ ہوتا تو فطرس کے گناہ معاف نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک اور فرشتہ کہ جس کے دل میں نہ جانے کہاں سے یہ تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ کیوں نہ کائنات کی سرحدوں کو ناپ سکوں، ایک مرتبہ پروں کو جنبش دی اور فطرس پرواز کرنے لگا۔ سینکڑوں برس گزر گئے لیکن فطرس کو کائنات کے کونوں کا پتہ نہ چل سکا، کائنات کی سرحدوں کا پتہ نہ چل سکا۔ آواز قدرت آئی، فطرس تجھے اس جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے اور تیرے بالوں پر تجھ سے چھینے جاتے ہیں۔ سینکڑوں برس تک فطرس مبتلا عذاب رہا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ جبرائیل فرشتوں کی فوج کے ساتھ جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا جبرائیل کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی، قیامت کے دن کا فیصلہ کرنے والا آ گیا۔ قیامت کے دن کا فیصلہ کرنے والا آ گیا، رسول کا بیٹا آ گیا، رسول کا جانشین آ گیا، وہ آئینے آ گئے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوا کریں گی، وہ آئینہ آ گیا جس میں رسول اللہ اپنا چہرہ دیکھا کریں گے، سورہ کوثر کے پارے مہکنے لگے ہیں، یعنی حسین ابن علی آ گیا ہے۔ کہا اچھا آسمانوں پر تو اس کے نور کا دیدار نہ ہو سکا۔ یہ دیکھیں میٹا فزیکل باتیں، یہ میٹا فزیکل باتیں، یہ عرفانی باتیں۔ آسمانوں پر تو اس کے نور کا دیدار نہ ہو سکا، زمین ہی پر دیدار ہو جائے مجسم۔ جبرائیل نے کہا آؤ فطرس میرے ساتھ چلو۔ میں کہوں جبرائیل تو رکا کیوں، ٹھہرا کیوں، روٹ بدل کے کیوں آیا؟ کہیں کوئی منصوبہ اور پلاننگ تو نہیں تھی کہ بے بالوں پر فرشتے کے گناہوں کو معاف کرانا ہو؟ زمین پر فطرس کو لے کر آئے، رسول اللہ کو سلام کیا، مبارکباد پیش کی، اور جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بادشاہوں کے وارث آتے ہیں تو مجرموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی خطا کار ہے، مجرم ہے، اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، حسین سے نہیں حسین کے گہوارے سے، حسین سے نہیں حسین کے گہوارے سے فطرس کو مس کرا دو۔ اگر رسول اللہ یہ کہتے کہ حسین سے مس کرا دو تو مورخ کا بکا ہوا قلم یہی لکھتا کہ حسین کی طاقت بس اتنی تھی کہ بے بالوں پر فرشتے کو بالوں پر عطا کر سکتے ہیں، لیکن رسول نے بتایا کہ حسین کی طاقت کا اندازہ تم کیا لگا سکو گے؟ جو چیز حسین سے مس ہو جاتی ہے وہ شفا گر بن جاتی ہے۔
تو جب لکڑی حسین سے مس ہو کر شفا گر بن سکتی ہے تو جس خاک میں حسین کا لہو شامل ہو جائے وہ خاک شفا نہ بنے. سجدوں سے کھینچتا تھا جو مسجود کی طرف، واحد جو ایک اشارہ تھا معبود کی طرف، جس کی نظر پہ شیوائے حق کا مدار تھا، جس کی نظر پہ جوش ملی آبادی کہہ رہے ہیں، جس کی نظر پہ شیوائے حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا. بادشاہ است حسین. حسین بادشاہ ہے. یہ جو پوری دنیا میں آپ عزادار دیکھ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ حسین کے درباری ہیں. بادشاہوں کے مرنے کے بعد ان کے شبستان کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن حسین وہ بادشاہ ہے کہ 1400 برس ہو گئے اس کا دربار خالی نہیں ہوا، بھرتا چلا جا رہا ہے. دنیا اور کائنات کا سب سے بڑا اجتماع، یہ تو ورلڈ میڈیا آپ سے چھپاتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا اجتماع اور گیدرنگ ہے حسین کا دربار، جہاں 3 کروڑ لوگ ایک ساتھ آ کر اکٹھے ہوتے. الحمدللہ 4 کروڑ ہیں. 3 کروڑ بھی حضور کچھ کم نہیں ہے. لوگوں کو غش آ جاتا ہے جب 3 کروڑ کے عدد سنتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. الحمد حسین اگر بادشاہ نہ ہوتا تو پھر حسین کا دربار خالی ہو گیا ہوتا، لیکن الحمدللہ قبلہ فرما رہے ہیں کہ 4 ملین لوگ، 40 ملین لوگ اکٹھے ہوئے، 4 کروڑ لوگ تقریباً. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا مطلب کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. اچھا ایک ادبی نقص اس میں یہ نظر آتا ہے کہ خواجہ کو کہنا چاہیے تھا شاہ بود حسین، بادشاہ بود حسین، کیونکہ است کا مطلب ہے از، بود کا مطلب ہے واز. خواجہ کو کہنا چاہیے تھا شاہ واز حسین، بادشاہ واز حسین، لیکن خواجہ نے کہا شاہ از حسین، بادشاہ از حسین. حسین شاہ تھا نہیں ہے، بادشاہ تھا نہیں، بادشاہ ہے. خواجہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ حسین کی ذات وہ نہیں ہے جو ماضی کے سیخوں کے کفن میں لپٹ جائے. حسین وہ ابدی اور لازوال ذات ہے جو فنا کا نہیں بقا کا پیغام سناتی ہے. دی است حسین، دی پناہ است حسین. حسین صحابی نہیں ہے، حسین دین ہے. حسین دین ہے. کیا مطلب؟ حسینیت دراصل دین ہے. حسینیت اصل دین ہے. کیوں؟ کیونکہ دین ہے اطاعت خدا، خدا کی بندگی، رسول کی اطاعت اور بندگی، امام ولی اور حجت کی اطاعت اور بندگی ہے دین. کیا مطلب؟ ایک تصور یہ پیش کیا جائے گا، خواجہ جانتے تھے کہ جب آل رسول کی ولایت کو اور رسول اللہ کی اتھارٹی کو دین سے الگ کیا جائے گا، جس طریقے سے پوسٹ مین خط دے کر چلا جاتا ہے، رسول اسلام قرآن اور دین دے کر چلے گئے، اب ان کا کام ختم ہو گیا. یہ پوری سازش ہے، پلاننگ ہے.
کہ رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کیا جائے. ایک قرآن کافی ہے ہمارے لیے. کیا ہے یہ منصوبہ تھا کہ رسول اللہ کی اتھارٹی کو دین سے نکالا جائے. خواجہ نے کہا حسین کو تم نہیں نکال سکتے، اس لیے کیونکہ دین کا نام ہی حسین ہے. دین کا نام حسین ہے. اس کا مطلب کہ دین کیا ہے؟ معصوم کی اتباع، معصوم کی بندگی، معصوم کو فالو کرنا، اسے حجت خدا سمجھنا، یہ ہے دین. اگر تم نے معصوم کو چھوڑ دیا اور مذہب کو فالو کرنے لگے تو یہ مذہب قابل قبول نہیں ہوگا مشیت کی نظروں میں. رسول اسلام نے ایک صحابی کو آواز دی، توجہ چاہتا ہوں، صحابی کو آواز دی. صحیح بخاری میں ہے، صحابی نماز پڑھ رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر، رسول نے کہا ادھر آؤ. اللہ اکبر، رسول نے کہا ادھر آؤ. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہا ادھر آؤ. سمع اللہ لمن حمدہ، ادھر آؤ. رسول بلا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز تمام کی تو رسول کے پاس آیا. سرکار آپ ہمیں بلا رہے تھے. رسول نے رخ پھیر لیا. سرکار آپ ہمیں طلب فرما رہے تھے. حضور نے کہا حضور آپ ہمیں بلا رہے تھے. رسول نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا ہاں بلا رہے تھے. کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا کس کے حکم سے؟ کہا آپ کے حکم سے. کہا بلا کون رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے مذہب تشیع جس کے اندر فلسفہ عبادت یہ ہے کہ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، حج کرنا عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ دینا عبادت نہیں ہے. حکم رسول کے تحت نماز پڑھنا عبادت ہے. حکم رسول کے تحت روزہ رکھنا عبادت ہے. حکم رسول کے تحت بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے. حکم رسول کے تحت مال میں سے زکوٰۃ دینا عبادت ہے. رسول کا نماز پڑھو تو پڑھنا عبادت، رسول کا نماز توڑو تو توڑنا عبادت. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کو رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے مطلق اتھارٹی، یہ ہے ایبسولوٹ پاور رسول اسلام کی. آپ کی حجیت کہ نماز پڑھنا دنیا سمجھتی تھی کہ عبادت ہے، رسول کو سائیڈ لائن کر دو. مشیت نے بتا دیا، خواجہ نے بتا دیا کہ نماز پڑھنا عبادت نہیں. جس چہرے پر صفات الہی جمع ہو جائے اس کے سامنے جبین نیاز جھکا دینے کا نام عبادت ہے. رسول کے حکم کے تحت نماز پڑھنا عبادت. اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی رسول کو ہٹا کر تو فجر کی 3 رکعت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور اگر رات میں روزے رکھنے لگوں، نائٹ روزے، بہت مزے والے روزے ہوں گے. سحری کھائی، رات ڈنر کیا اور روزہ رکھ لیا اور صبح اٹھے فجر میں کھول لیا. یا عید کے دن اگر میں روزہ رکھوں، بقرعید کے دن اگر روزہ رکھوں، عبادت ہوگی؟ بغاوت ہوگی. تو اس کا مطلب حکم کتنا ہی بیوٹیفل کیوں نہ ہو، اگر حکم رسول شامل نہیں ہے تو عبادت نہیں بغاوت کہلائے گا. دنیا یہی تو کہتی ہے ارے بھائی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، اچھا کام ہے، ویری گڈ تھنگ. نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر 3 رکعت میں پڑھوں فجر کی تو تیسری رکعت میں قرآن ہی تو ہوگا، اللہ کا نام ہی تو ہوگا، سجدہ ہی تو ہوگا، رکوع تو ہوگا. کیا وہ عبادت کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی نا. عبادت نہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت خواہشات کی اتباع کا نام نہیں ہے، معصوم کی اتباع کا نام ہے. عبادت معصوم کی اطاعت اور بندگی کا نام ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
جس چیز کو رسول دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے نام سب نے سنا ہے نا، بہت بڑے اسکالر تھے ایران کے۔ ان کی ایک تقریر ہے جو تحریری شکل میں شائع ہوئی ہے، مرگ گل رنگ، فلسفہ کربلا انہوں نے بیان کیا، فلسفی آف کربلا بیان کیا۔ اس میں بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جو لوگ حسین کو چھوڑ کر مکہ میں طواف کر رہے تھے نا، حجت خدا جا رہا ہے، یا یوں کہو روح کعبہ مفارقت کر رہی ہے، جانے کعبہ پرواز کر رہی ہے، اور لوگ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر علی شریعتی کے الفاظ ہیں۔ بہت بڑے اسکالر تھے، مبالغہ آرائی سے وہ کام نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر علی شریعتی جسے عرفان حاصل تھا دین اور آل رسول کا، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حسین کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہے تھے، قصر بنی امیہ کا طواف کر رہے تھے۔ کیونکہ حج کرنا عبادت نہیں ہے، حجت خدا کی نصرت اور اس کی بندگی عبادت ہے۔ دین است حسین، دین است حسین۔ بہت سے لوگ تھے بھائی، بہت سے لوگ تھے کہتے کہ ارے صاحب وی ڈونٹ کیئر کہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے یا خلیفہ کیا کر رہا ہے، ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم روزہ، وظیفے، تسبیح، سجدہ، رکوع، تسبیح و تحلیل، آہو بکا، گرد و غبار، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ انہیں یہی نہیں پتا کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ افضل العبادت الی کلمۃ حق عند سلطان الجائر، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرو۔ افضل ترین عبادت، افضل العبادت الی کلمۃ حق عند سلطان الجائر، جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق کا بلند کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آئے ہائے ہائے کیا بات کہی ہے خواجہ نے۔ دین نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، حسین کو پناہ نہیں دی۔ حسین وہ ہے جو دین کو پناہ دیتا ہے، یعنی اسلام نے حسین کو عزت نہیں بخشی، حسین نے اسلام کو عزت بخشی ہے۔ حسین اسلام سے نہیں پہچانے جاتے، اسلام حسین سے پہچانا جاتا ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، یہی تو مطلب ہوا نا، حسین پناہ گاہ ہے دین کی۔ یعنی آج کیا آپ کے زبان میں کہوں، جہاں دین ازائلم لیتا ہے آ کر اسے حسین کہتے ہیں۔ ازائلم جہاں کے دی پناہ، جسے پناہ دی ہے حسین، جس دین کو پناہ دی، جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا پھر رہا تھا۔ اگر حسین پناہ نہ دیتے تو اسلام کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوتی۔ دین است حسین، حسین کی اتباع دین ہے، حسین کی اطاعت دین ہے، حسین کی اطاعت دین ہے۔ کیوں؟ سورہ فتح کی 10ویں آیت میں پروردگار عالم نے اعلان کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے نبی، یہ لوگ جو تیرے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں نا، تیری بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ فتح کی 10ویں آیت کہ اے میرے نبی، ان الذین یبایعونک، جو تیری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، دراصل بس اور بس اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، تو اللہ ہاتھ تو رکھتا نہیں، مادی جسم تو رکھتا نہیں، اللہ کی بیعت کرنی ہے نا مسلمانوں کو۔ تو قرآن نے بتایا کہ رسول کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کرو، اللہ کی بیعت ہو جائے گی۔ اور رسول کے ہاتھ نہ ہو تو ان ہاتھوں پر بیعت کرو جو رسول ہی کے ہاتھ ہیں۔ مرتضیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کرو، رسول کی بیعت ہو جائے گی، اور رسول کی بیعت ہو جائے گی تو اللہ کی بیعت ہو جائے گی۔ اور مرتضیٰ نہ ہو تو مجتبیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، مرتضیٰ کی بیعت ہو جائے گی، اور مرتضیٰ کی بیعت ہوگی تو اللہ کی بیعت ہو جائے گی۔ اور اگر مجتبیٰ نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرو، اللہ کی بیعت ہو جائے۔ تو حسین کی بیعت رسول کی بیعت ہے، اور رسول کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔
دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مسئلہ کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا یزید کا اور امام حسین کا؟ سنیں، قیام کیوں کیا فرزند رسول نے؟ توحید کو کیا خطرہ تھا؟ توحید کو کیا خطرہ تھا؟ یاد رکھیں کہ رسول ایک اتھارٹی ہے، اور رسول کے بعد جو بھی اس مسند پر بیٹھے گا اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوگی، ڈیوائن اتھارٹی، ریلیجیس اتھارٹی، جسے آپ اپنی زبان میں ولایت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ولایت کیا ہے؟ یہ ڈیوائن اتھارٹی کا نام۔ یعنی جب رسول کے بعد مسند رسالت پر کوئی اور آ کر بیٹھ گیا تو آٹومیٹیکلی اس کے پاس ایک ایسی پاور تھی کہ وہ چاہے تو شریعت کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پرنسپلز آف دین اور دین اسلام کو تبدیل کر سکتا ہے۔ انہیرنٹ پاور تھی خلیفہ کے پاس کہ وہ شریعت کو چاہے تبدیل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کے بعد حکمراں جو کرتے رہے ان کی تمنائیں اور آرزویں شریعت کا لباس اختیار کرتی چلی گئیں۔ نہیں، آپ نے جملے کی حساسیت کو ملاحظہ نہیں فرمایا۔ ایک شخص آیا مدینے میں نماز پڑھائی بنا بسم اللہ کے، شامل ہو گئی، آج تک کوئی بسم اللہ پڑھنے والا نہیں۔ کیوں؟ ایک نماز، ایک طریقہ کار، اس کی بنیاد رکھ دی گئی، وہ واجب سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ خلیفہ کے پاس ایک ایسی پاور تھی کہ وہ چاہے تو شریعت کو تبدیل کر دے، حرام کو حلال بنا دے، حلال کو حرام بنا دے، پرنسپلز آف اسلام کو چینج کر دے۔ یہ تھی اتھارٹی۔ امام حسین کے پاس جو سب سے پہلا محاذ تھا وہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت سے وہ اسپریچول اتھارٹی چھین لی جائے جس کی بنا پر وہ شریعت کو تبدیل کر سکتا ہے، شریعت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جب یزید برسر اقتدار آیا تو جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں وہ مطمئن ہو گئیں کہ اب ہمارا نمائندہ اور ہمارا ایجنٹ اسلام کے مضبوط قلعوں میں داخل ہو چکا ہے، اب جس طریقے سے ہم چاہیں گے شریعت کو ڈھالیں گے، جس طریقے سے چاہیں گے ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں گے۔ یہ تھا منصوبہ۔ یزید کون تھا؟ یزید وہ تھا کہ شراب کی بو نے جس کو پیدا کیا تھا، رقص و سرود نے جس کو جنم دیا تھا، وہ یزید کے جس کے باپ دادا رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے چلے آئے تھے۔ کوئی عقیدے والی بات نہیں کر رہا، میں ہسٹوریکل پروف کے ساتھ بات کروں گا آج جو بات کروں، کہ آخری دور میں یزید کا دادا اندھا ہو چکا تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اندھا ہو چکا تھا، ایک بار اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر، کہا کہ 365 تو ٹوٹی گئے، اب اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی بت باقی نہیں ہے، تو وہی اکبر ہے، اللہ ہی اکبر ہے، اور اللہ ہی تنہا واحد احد وہی ہے۔ اب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابن کثیر بیان فرما رہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، مؤذن نے کہا نا، تو ابو سفیان نے ران پہ ہاتھ مار کے کہا واہ بھتیجے، اپنا نام کہاں فٹ کیا ہے؟ یہ جملے مولا علی نے پیچھے سے گردن کو پکڑا، کہا یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، یہ رسول نے نام فٹ نہیں کیا، یہ اللہ نے نام فٹ کیا ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا رہے گا محمد الرسول اللہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ توجہ ہے۔ اس کا بیٹا برسر اقتدار، تاریخ تبری کے یہ جملے کہ ایک شخص کا پتہ چلا کہ جس کی عمر 360 برس تھی، بہت ضعیف شخص تھا عرب کا، اس سے حاکم شام نے گفتگو کرنا شروع،
کہا تمہاری عمر تو بہت ہے. کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ کہ تم نے ہاشم کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا کیسے تھے؟ کہا بہت خوبصورت، کریم ابن کریم، سقی ابن سقی. کہا اچھا امیہ کو بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں اسے بھی دیکھا ہے. کہا وہ کیسا تھا؟ کہا بڑا شرارتی شخص تھا، پست حرکتیں کیا کرتا تھا. کہا اچھا اب اس کا جملہ سنیے آپ، یہ جملہ ہے، ہسٹوریکل ایویڈنسز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. کہا یہ بتاؤ محمد کو بھی دیکھا ہے؟ اب نابینا شخص ایک مرتبہ ایکٹیو ہوا. محمد کون محمد؟ کہا وہی محمد ابن عبداللہ. ایک مرتبہ وہ ضعیف شخص کہتا ہے کہ اے حاکم تجھے شرم نہیں آتی؟ تو محمد کہتا ہے رسول اللہ کو، وہ تو خدا کا رسول ہے. اس عزت کے اور توقیر کے ساتھ تو نام کیوں نہیں لیتا جس کا اللہ نے اس کو حقدار بنایا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا؟ اس کا مطلب ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ محمد کو رسول نہیں مانتے تھے. اسی کا بیٹا یزید، انہی کا نمائندہ یزید، جو تخت سلطنت پر بیٹھ کر یہی شعر گنگنا رہا تھا، کیسی جنت، کیسی دوزخ، کیسی وحی، کیسی رسالت. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کا ڈھونگ رچایا تھا. نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی قرآن ہے. یہ تو محمد ابن عبداللہ نے حکومت حاصل کرنے کا ڈھونگ رچایا تھا. تو جب یزید نے یہ شعر پڑھا تخت سلطنت پر بیٹھ کر، تاریخ کے اندر اس کا شعر اشعار درج ہے کہ کیسی جنت، کیسی دوزخ، کیسی وحی، کیسی رسالت، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کا ڈھونگ رچایا تھا. تو پھر امام حسین نے ملت اسلامیہ کے پھر کسی سرپھرے سلطان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، بلکہ اسلام سے بغاوت کرنے والے بدترین باغی کے خلاف فرزند رسول نے قیام کیا. حلال کو حرام کر دیا تھا یزید نے، سنیں، حرام کو حلال کر دیا تھا. اب ان کا منصوبہ کیا تھا؟ ان کا منصوبہ آج میں نوجوانوں آپ کو بتاتا ہوں. بہت ساری چیزیں تھیں جس کی بنا پر امام نے قیام کیا، لیکن دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. ایک خلیفہ وقت کی اسپریچول اتھارٹی، اور دوسرا کہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبوت کا تصور باقی رہے لیکن رسول کسی اور کو بنا دیا جائے، پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ. ولایت اور امامت کا تصور رہے، ولی کوئی اور بن جائے، امام کوئی اور بن جائے. لا الہ الا اللہ کے کناروں سے گونجتا رہے عرب، کوئی فرق نہیں پڑتا. شریعت تو تبدیل کر ہی لی تھی یزید نے، شریعت تبدیل ہو گئی. شراب جائز، جوا جائز، حرام چیزیں جائز. جو ماں اور بہن میں فرق نہ سمجھتا ہو، جو بیوی میں اور پھوپھیوں میں فرق نہ سمجھتا ہو، وہ یزید رسول کی مسند پر آ کر بیٹھ گیا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. آیت اللہ مطہری ہمسائے حسینی میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان جو جانتا ہی نہیں تھا کہ آل رسول کون ہے، جو جانتا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کون ہے، جس نے آنکھ کھول کے حاکم شام کو دیکھا تھا، جب وہ یزید کے دربار کے اندر جاتا تو 7 دروازوں سے ہو کر گزرتا تھا، جب آنکھ کے اندر دیکھتا تھا بڑا سا ہال ہے، مسند حکومت و سلطنت و اقتدار پر سر پھرا سلطان بیٹھا ہوا ہے، سر پہ سونے کا تاج ہے، زرین قبائیں زیب تن کیا ہوا ہے، برابر میں بندر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ابو قیس ہے، امیر المومنین کہہ کے اسے سلام کرتا ہے، اور اس کو بھی سونے اور چاندی کا لباس پہنا دیا گیا ہے. شراب و کراب کباب کی محفلیں جم رہی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں جم رہی ہیں. آنے والا تو یہی سمجھتا تھا نا کہ یہ ہے رسول کا خلیفہ اور یہ ہے نظام اسلامی. آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب حلال اور حرام تو ہو گیا تھا، سب کچھ تبدیل کر دیا گیا تھا. اب منصوبہ یہ تھا کہ رسول اللہ کا نام نکالو، محمد رسول اللہ کا نام نکالو، اور کسی اپنے بزرگ کو اللہ کا رسول بنا دو اور حکومت کرتے رہو اسلام کے نام پر. ہمیں پتہ کیسے چلا؟ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. تاریخ طبری یہ کہتی ہے کہ جب مصر کا ایک ڈیلیگیشن
حاکم شام کو ہدایت کرنے کے لیے دمشق سیریا پہنچا کہ صاحب کو ہدایت کریں، بڑے برے برے کام ہو رہے ہیں. تو یہ 12 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا. تاریخ طبری بتاتی ہے کہ جو شام آیا، دمشق پہنچا ہدایت کرنے کے لیے، حاکم کو پتا چلا کہ صاحب مجھے تنبیہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے ہدایت دینے کے لیے آ رہے ہیں. جلادوں کو بلایا، کہا سنو، برہنہ شمشیریں اپنے ہاتھوں میں پکڑو اور ان کو خوفزدہ کر دو جب یہ ڈیلیگیشن آئے. اب جو یہ ایجپٹ کا ڈیلیگیشن دربار کے اندر داخل ہوا، وہی دربار جہاں آپ جایا کرتے تھے دمشق کے اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ جلادوں کے ہاتھوں میں تلواریں، بڑے بڑے جلاد، ان کے ہاتھوں میں تلواریں. تو یہ 12 لوگ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور کہتے ہیں حاکم شام کو السلام علیکم یا رسول اللہ. 12 لوگوں نے حاکم شام کو رسول اللہ کہہ کے سلام کیا، اور حاکم شام مسکرا مسکرا کر ان کے سلاموں کے جوابات دیتا جاتا تھا. کوئی مشکل کام نہیں تھا. یزید کے لیے پورا حجاز کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، مدینہ کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، مکہ کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، بصرہ کہتا کہ یزید رسول اللہ ہے، یمن کہتا کہ یزید رسول اللہ ہے. شام والے تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے. حاکم شام کو رسول اللہ کہہ کے سلام کیا. ان کا منصوبہ تھا کہ رسول کا نام نکال دو. یہی تو تکلیف تھی نا، یہی تو تکلیف تھی کہ بار بار اذانوں میں نام کیوں لیا جاتا ہے. تاریخ طبری میں بھی ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب کسی نے ایڈوائز دی حاکم شام کو کہ بھائی بنی ہاشم کے لیے صلہ رحمی اختیار کریں، تو کہا کیا صلہ رحمی کروں؟ پہلا آیا مر گیا کوئی یاد کرنے والا نہیں، دوسرا آیا مر گیا کوئی یاد کرنے والا نہیں، تیسرا آیا مر گیا کوئی یاد کرنے والا نہیں. یہ محمد ہیں 5 دفعہ جن کا نام اذانوں میں لیا جاتا ہے. یہی تو تکلیف تھی نا کہ رسول اللہ کا نام اذانوں میں کیوں لیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. یہی تکلیف تھی. یہ چاہتے تھے کہ رسول کا نام دین سے نکالو. آل رسول کی ولایت کا تو پہلے ہی نکال دیا تھا دین سے. اب یہ چاہتے ہیں کہ رسول کا نام نکال دو اور اپنے بزرگ کا نام داخل کر دو، پھر جو چاہے اسلام کے نام پہ کرو. ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ رسول کا نام نکالنا چاہتے تھے؟ تو یاد رکھیے مومنوں، عزاداروں، کہ کربلا کے بعد آل رسول یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بار بار، کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون. سنیے کربلا کا فلسفہ. یزید مسند حکومت اور اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ان کے مصائب ان کے فضائل بھی ہیں اور ان کے فضائل ان کے مصائب بھی ہیں. جناب زینب سامنے کھڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ نخوت اور غرور میں ڈوب کر یزید کہتا ہے زینب سن رہی ہو؟ یہ دف، یہ نقارے، یہ ڈھول، یہ باجے، یہ تمام آوازیں میری فتح کا اعلان ہے، میری فتح کا اعلان. اس کا جواب صرف علی کی بیٹی دے سکتی تھی. کون کہتا ہے کہ نہج البلاغہ کا جواب نہیں ہے؟ بڑے ہوئے درباروں میں آ کر دیکھو، جب عصمت کلام کرتی ہے تو لہجہ علی ابھر کے سامنے آتا. جناب زینب کہتی اس کا جواب صرف علی کی بیٹی دے سکتی. سنیے گا یزید کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دف، یہ نقارے، یہ ڈھول، یہ باجے، یہ ٹرمپٹ، یہ باجے، یہ میوزک، یہ میری فتح کا اعلان ہے کہ میں جیتا ہوں. اس کا جواب علی کی بیٹی نے دیا ہے. یزید انتظار کر، ابھی ایک آواز اور بلند ہوگی. جب وہ آواز بلند ہوگی تو یہ دف بند ہو جائیں گے، یہ نقارے بند ہو جائیں گے، یہ باجوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی، اور وہ ہے اذان. اور وہ ہے، سنیے گا جملہ جناب زینب کا مومن، اور وہ ہے اذان. یزید اگر تو نے اس اذان میں سے ہمارے جد رسول اللہ کا نام نکال دیا، اگر یزید تو نے اذان میں سے ہمارے جد رسول اللہ کا نام نکال دیا تو تو جیتا، ہم ہارے. لیکن اگر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اے ہندا کے بیٹے ہم جیتے ہیں، تو ہارا ہے.
نہیں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنی اپنی آوازوں کو کربلا تک پہنچاتے ہوئے شب اربعین میں اور امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نعرہ حیدری. سید سجاد گزر رہے ہیں شام کی گلیوں سے, کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا, کہا سجاد بتاؤ کون جیتا کون ہارا, کون جیتا کون ہارا. سید سجاد نے سر اٹھا کے کہا طلحہ کے بیٹے سن, انتظار کر کہ جب مؤذن بانگ اذان بلند کرے چھڑنے دے زمزمہ توحید کو, پھر دیکھ رسالت کی گواہی کس کے حق میں جاتی ہے. یہ سید سجاد کے اور جناب زینب کے تاریخی جملے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ رسول کا نام نکال دیا جائے, لیکن جب تک حسین ہے کوئی محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ رسول نے وعدہ کیا تھا حسین منی و انا من حسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جب تک حسین ہے کوئی میری رسالت کا انکار نہیں کر سکتا. جھٹکوں نے رکھ دیا تھا زمین کو جھنجھوڑ کر, خندہ تھا جہل علم کی آنکھوں کو پھوڑ کر, نازا تھا سنگ شیشہ رنگین کو توڑ کر, اور اللہ مڑ رہا تھا دامن اللہ کو چھوڑ کر. لا مڑ رہا تھا دامن اللہ کو چھوڑ کر, تو نے قصور ذوق بغاوت کو ڈھا دیا, لا کے در پہ اللہ کو دوبارہ جھکا دیا. لا کے در پہ اللہ کو دوبارہ جھکا دیا, دوبارہ جھکا دیا. فرزند رسول نے اپنا موقف بیان کیا. کربلا کے بعد فائدہ کیا ہوا کہ اب جو بھی خلیفہ آئے گا وہ مسلمانوں کا تو خلیفہ ہے, اسلام کا خلیفہ نہیں ہے. اب وہ شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. فرزند رسول نے وہ طاقت سلب کر لی خلیفہ وقت سے کہ جس کی بنا پر وہ شریعت کو تبدیل کیا کرتا تھا. اب سنیں امام حسین کا یونیورسل مقصد کربلا کا. جب حر نے روکا ہے مولا کو تو وہ مقام بیضا تھا. میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں, چھوٹا سا خطبہ سنا رہا ہوں مولا کا. تاریخ تبری میں جلد 5 میں صفحہ نمبر 200 غالباً 55 یا 65 مطبوعہ لاہور, اس میں خطبہ ہے مولا کا اور جامع خطبہ ہے. مولا نے اپنی فلسفی بیان کی کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں. جب روکا نا حر نے تو مولا نے خطبہ دیا. مولا کہتے ہیں لوگو جان لو کہ اگر کوئی مسلمان, ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں, اب یاد رکھے نوجوان مولا کے ان جملوں کہ لوگو جان لو, جان لو. یہ خطبہ مولا کا ہر نوجوان کو یاد ہونا چاہیے, چھوٹا سا خطبہ, اور اگر ابھی یاد نہ ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ دوبارہ سن سکتے ہیں. جان لو لوگوں اگر کوئی مسلمان کسی ظالم حکمراں کو, کسی انجسٹ رولر کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ محرمات الہی کو حلال کر رہا, حرام چیزوں کو حلال کر رہا ہے, حدود الہی معطل کر رہا ہے, اللہ کی جو لمٹس ہیں شرعی حدود کو توڑ رہا, حدود الہی کو معطل کر رہا ہے, رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہے, دشمن ہے, عدو سنت رسول, جو رسول اللہ کی سنت کا دشمن اور مخالف ہے, اور انسانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, مسلمانوں پر نہیں. فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ انسانوں پر ظلم ڈھا رہا. 4 چیزیں خطبے کے پہلے پارٹ میں 4 چیزیں امام نے بیان, حلال کو حرام کو حلال کر رہا ہے, حدود الہی معطل کر رہا ہے, رسول اللہ کی سنت کا دشمن ہے. یہ تو اسلامک چیزیں ہو گئیں 3, یہ 3 اسلامک چیزیں. چوتھی انسانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, انسانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے. یہ یونیورسل آسپیکٹ ہے, مسلمانوں پر ظلم نہیں ڈھا رہا تھا یزید, انسانوں پر ظلم ڈھا رہا تھا. اور وہ مسلمان اپنے قول اور فعل سے, اپنے ایکشن سے اور ورڈ سے حالات میں سرکمسٹینسز میں تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے.
یعنی کوئی مسلمان کسی جابر سلطان کو دیکھ رہا ہو کہ وہ محرمات کو حلال کر رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہے، حدود الہی معطل کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اور وہ قول و فعل سے حالات میں تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے، تو پروردگار عالم اس مسلمان کو اس جابر سلطان کے ساتھ محشور کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ تم سمجھ رہے ہو کہ حسین کو جانے دو، ہم تو اپنی عبادتیں کر رہے ہیں۔ اگر تم حالات میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرو گے تو پروردگار عالم تمہارا حشر وہی کرے گا، اس جابر سلطان کا ہوگا، وہ بھی دوزخ میں جلے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو قول و فعل سے حالات میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یا امر بالمعروف، اپنے لفظوں میں کہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ اب مولا دوسرا پارٹ ہے خطبہ کا، کہتے ہیں مولا کہ لوگوں جان لو کہ انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے۔ اور ہم مولا کہتے ہیں کہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلایا، کرپشن پھیلایا ہے زمین پہ۔ اور تیسری چیز مولا کہتے ہیں دوسرے پارٹ میں کہ مال غنیمت اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، مال غنیمت اپنے لیے مخصوص کر لی۔ یہ کیا ہے؟ اکانومک انیکویلٹی۔ کرپشن کیا ہے؟ سوشل انجسٹس۔ تو امام کا قیام کس لیے تھا؟ شریعت کو بچایا جائے، سنت کا تحفظ کیا جائے، حرام کو حلال میں تبدیل نہ ہونے دیا جائے، اللہ کے حدود پامال نہ ہو سکے، لوگوں پر ظلم نہ ہو، زمین میں کرپشن نہ ہو، سوشل انجسٹس نہ ہو، اکانومک انیکویلٹی نہ ہو۔ یہ ہے وہ امام حسین کے یونیورسل پرنسپلز کہ جس کے تحفظ کے لیے فرزند رسول نے جان دی تھی۔ تو حسین کس کے امام اور پیشوا ہوئے؟ ہر وہ انسان جو سوشل انجسٹس کے خلاف ہے، جو کرپشن کے خلاف ہے، اور جو اکانومک انیکویلٹی کے خلاف ہے، امام حسین اس کے ہادی اور پیشوا ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو مولا کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں حسین ابن علی حالات تبدیل کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ یہ تھا امام حسین کے کربلا کا فلسفہ، اور فرزند رسول نے سب کچھ قربان کر دیا عزاداروں، اتنی عظیم قربانی دے دی، سب کچھ۔ کبھی بے زباں کا گلا دیا، کبھی نوجوان کا جگر دیا، دونوں نمونے قربان کر دیے۔ حسین کا دامن خالی ہو گیا، نہ حبیب، نہ جون، نہ سعید، نہ اکبر، نہ قاسم، نہ اون محمد، نہ علی اصغر۔ لشکر کا علمدار ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑا ہے، مولا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دی۔ کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ کہا مولا چاروں طرف نظریں دوڑا کے دیکھیے وہ لشکر کہاں رہا۔ حاضردارو آپ نے تو یہی سنا ہے نا کہ عباس روز عاشور شہید ہوئے، یہی سنا ہے نا آپ نے؟ روز عاشور شہید ہوئے عباس، یہی سنا ہے نا عزادارو؟ عباس مدینے میں شہید ہوا، عباس مکہ میں شہید ہوا۔ عباس جب شہید ہوا جب مسلم کے موت کی خبر آئی، عباس اس وقت شہید ہوا جب خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے جا رہے تھے۔ عباس 7 محرم کو، 8 محرم کو، 9 محرم کو، شب عاشور، روز عاشور، پھر عباس کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک ہر چوراہے پر شہید ہوا۔ پل پل عباس شہید ہوتا رہا، شہید ہوتا رہا عباس۔ جنگ کی اجازت عباس کو نہیں ملی۔ جب مدینے میں حسین سے سوال بیعت کیا نا، تو علی کا شعر جس کو لوریاں نہیں سنائی تھی ماں نے، بلکہ یہ تلقین کہ حسین پہ مر مٹنا، اس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پہ جا کر رکا۔ حسین نے کہا عباس تجھے ہمارے حق کی قسم ہے تلوار نہ چلانا۔ مکہ جب میں محسوس کیا میرے عباس نے کہ حاجی احرام کی حالت میں خنجر لے کر آیا ہے، تو ایک مرتبہ علی کے بیٹے کو جلال آیا۔ حسین نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تجھے ہمارے حق کی قسم ہے تلوار نہ چلانا۔
جب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی ہے نا تو حضرت عباس کی سگی بہن خیمے میں تھی جو مسلم کی زوجہ تھی، کہتی ہے عباس پردیس میں میری مانگ اجڑ گئی، تیرے ہاتھوں میں تلوار رہی۔ عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پہ جا کے رکا، بہن تیری عظمتوں کی قسم اگر مسلم کا بدلہ کوفے میں خون نہ بہ جائے۔ حسین نے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، عباس تجھے ہمارے حق کی قسم تلوار نہ چاہے۔ کتنی شہادتیں بیان کروں عباس کی عزاداروں، کتنی شہادتیں بیان کروں۔ جب ظالم کا یہ حکم صادر ہوا ہے نا کہ خیمے ہٹا لو، سکینہ کے خیمے ہٹا لو، یہ آواز عباس کے کان میں پہنچی۔ سنیے گا عزاداروں، وہ عباس کے جس کے بازوؤں کی مچھلیاں مقتل کی خونریزی کی منتظر تھیں، جو صبر کرتا آ رہا، خون کے گھونٹ پیتا آ رہا تھا، مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک ظالم علی اکبر سے بات کر رہا تھا، عباس خیمے میں تھے۔ عباس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ظالم کا حکم صادر ہوا ہے کہ خیمے ہٹاؤ سکینہ کے فرات کے کنارے سے۔ اب عباس کو جلال آیا، عباس آگے بڑھے، خیمے سے باہر نکلے، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بلا تشبیہ علی اکبر کو پیچھے ہٹا کے کہا تم مجھ سے بات کرو، مجھ سے گفتگو کرو۔ اور عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر، خدا کی قسم مجھے معاف کر دینا دل پہ اگر چوٹ لگے، وہ حسین جو عباس کو روکتے آ رہے تھے نا مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا، مجھے معاف کرنا میرے مولا اگر یہ جملہ میں استعمال کر رہا ہوں، کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب یہ حکم آیا نا کہ سکینہ کا خیمہ ہٹاؤ، اور عباس غیظ و غضب کے عالم میں عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ پہنچا، تو یہ وہ لمحہ تھا جب حسین نے ہمت نہیں کی عباس کو روکنے کی، سیدھے زینب کے خیمے میں گئے، کہا زینب عباس کو جلال آ گیا۔ فضہ دوڑی ہوئی آئی اور ادب سے سر جھکا لیا۔ عباس نے دیکھا کہ فضہ شہزادی کا کوئی پیغام لے کر آئی ہے۔ عباس نے کہا فضہ شہزادی زینب کا کوئی پیغام ہے کیا؟ بس نہ جانے عزادارو فضہ نے عباس کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ وہ ہاتھ جو قبضہ شمشیر پر تھا اب اس میں لرزہ تھا۔ عباس کہتے سننا عزادارو، عباس نے کہا فضہ زینب سے کہہ دینا سر سے ردا نہ اتارے، عباس تلوار نہیں چلائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم۔ عزادارو وہ عباس زینب کے خیمے میں پہنچے، دو زانو ہو کر ایسے بیٹھ گئے جیسے تشہد کی حالت میں، تشہد کی حالت میں آپ نماز میں بیٹھتے ہیں نا، عباس زینب کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کہا شہزادی مجھ کو مرنے کی اجازت دے دی۔ جناب زینب کہتی ہے عباس میرا بابا مجھ سے فرماتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تیرے برقع تجھ سے اتار لیا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، دیار بدیار کوچہ با کوچہ تجھے پھرایا جائے گا۔ عباس میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی، عباس میں تیرے قد کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسیاں کون باندھے گا، اس کے سر سے ردا کون اتارے گا، مگر عباس تو مرنے جا رہا ہے۔ اب یقین ہو گیا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب چادریں اتار لی جائیں گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزادارو جناب زینب کا اگلا جملہ سننا، کہ عباس جب تو تلوار کو بے نیام کر کے خیموں کے باہر پہرا دیتا تھا نا تو سیدانیہ چین کی نیند سوتی تھی اور دشمن مضطرب رہتا تھا، دشمن کو نیند نہیں آتی تھی، مگر عباس آج کے بعد دشمن چین کی نیند سوئے گا مگر زینب کو نیند نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ حاضردارو علم برآمد ہونے والا، میں اشارہ کروں گا علم اندر لے آنا۔ حاضردارو وہ جناب عباس، وہ جناب عباس، دنیا کہتی ہے، واعظین کہتے ہیں خطبہ کہ مولا نے کہا کہ آقا میرے
جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا. نہیں عزاداروں، میں نے کسی روایت میں یہ جملہ نہیں پڑھا. میں نے تو روایتوں میں یہی پڑھا ہے کہ جب علی کا بیٹا زین سے زمین پر گرا ہے نا، تو ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی، کہا ہے وہ لوگوں جو علی سے بدلہ لینا چاہتے ہو، علی کا بیٹا تڑپ رہا ہے. بس عزاداروں تلواریں پڑنے لگی، نیزے پڑنے لگے، تیر و تبر پڑنے لگے، اور عباس کا لاشا کربلا میں منتشر ہو گیا. اللہ آپ کو کربلا لے جائے. جب عباس کی قبر پر جائیں گے تو چھوٹی سی قبر ہے، چھوٹی سی قبر ہے عباس کی. 12 محرم کو جب مولا اعجاز سے کربلا میں آئے ہیں نا، تو تاریخ بتاتی ہے جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو سید سجاد نے قبر میں اتارا. اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بہت دیر ہو گئی، بیمار قبر سے باہر نہیں آیا. اب جو راوی نے جھانک کر دیکھا تو سجاد کے رخسار عباس کے سینے پر تھے، اور گریا کر کے کہتے تھے اے چچا عباس، آپ کے بعد سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے، کانوں کی بالیاں اتار لی، زینب کی ردا اتار لی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع. میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع. میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع. میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع. میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع. میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع.
میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین کربلا 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 گئی کربلا 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 گئی
کربلا گئی رشک جنت ہے یہ سرزمین وفا جنت ہے یہ سرزمین وفا خون معصوم سے جس کو سینچا گیا معصوم سے جس کو سینچا گیا سو رہا ہے یہاں دل بھرے کربلا 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 گئی کم نہیں ہے حرم سے یہ دشت ستم آنکھ نیچی رہے سر رہے سب کے خوف نیچی رہے سر رہے سب کے خوف سر کھلے یہاں سے گزرے ہیں اہل حرام گھر کی آنکھا کی روتی سچی نہ گئی کربلا 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 گئی کربلا 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 گئی سر راہ ایک داستان علم خون ہی خون بک راہتا باہر خون بک راہتا باہر اے دلے ناتوار رکھ سنبھال کے قضا سیدایوں سے ہے بابا رہے نہ گئی کربلا 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 گئی کربلا 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 گئی گودیوں میں نبی زادیوں کے پلے میں نبی زادیوں کے پلے جان دینے کو اس طرح سے تھے تلے دینے کو اس طرح سے تھے تلے رکھ دیے خشک ریتی پہ پیاسے گلے خون سے خنجرے ظلم شرما گئی کربلا 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 گئی کربلا 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 گئی
رنج و غم جن کے گزرے نہ تھے پاس سے، جن کے گزرے نہ تھے پاس سے، دین دن تک تڑپتے رہے پیاس سے، شاہ دیکھا کیے حسرتوں یاس سے، ہر کلی باغ زہرا کی جملا گئی، کربلا 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 آ گئی، کربلا 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 شام سے جب کہ پلٹا ہوا قافلہ، جب کہ پلٹا ہوا قافلہ، منزل مارتا پہنچ کر وہ بلا، گر کے ناطے سے زینب نے دی صدا، قید سے چھٹ کے بھیا بہن آ گئی، کربلا 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 آ گئی، ہائے زینب کہاں اور کہاں ریسما، زینب کہاں اور کہاں ریسما، منہ چھپانے کو بتلاؤ جاؤں کہاں، مجھ سے چھپتے نہیں بازوؤں کے نشان، قید ہونے سے پہلے نہ موت آ گئی، کربلا 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 آ گئی، تھا یہی میرے اکبر کو نیزہ لگا، میرے اکبر کو نیزہ لگا، حلقے اصغر یہی تیر سے تھا چھدا، اصغر یہی تیر سے تھا چھدا، ہائے اسی خاک پر تھا سرے سے قطع، یہ زمین سارا تربہ میرا کھا گئی، کربلا
سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پر بہار کر کے لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا یہاں سے تو گھر تھا بھرا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر محلہ کا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ سا
چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا، دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا، سے ہوا وہ جدا، ایک قطرہ دم زب ہمیں نہ سکا، لاڈلا تیرا پیار سا جہاں سے گیا، منہ بھرا پڑا ہے ساتھ لائی ہوں میں، بادشاہ بیر اتنا بڑا حوصلہ، بادشاہ بیر اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا چھین کر لے گئے چادر اشکیا، لے گئے چادر اشکیا، خیمہ اہل بیت رسول خدا، آگ لگتی گئی خاک ہوتا گیا، جلتے خیموں سے عابد کو لائی ہوں میں، لوٹ آئی ہوں میں، لوٹ آئی ہوں میں، وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری، بھتیجی میری، کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی، کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی، ہائے بے بسی ہائے بے چارگی، وہ ستم جھیلتے جھیلتے مر گئی، شام کی قید میں چھوڑ آئی ہوں میں، لوٹ آئی ہوں میں، لوٹ آئی ہوں میں، یا حسین 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 یا حسین، شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے، 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 شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے،
مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا سینے پہ لکھی میرے کربل کی کہانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم دے پرسا بہتر کا زہرا کے لٹے گھر کا دے پرسا بہتر کا زہرا کے لٹے گھر کا ہر سال محرم میں یہ یاد دلانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم زینب نے شروع کی تھی زندہ میں عزاداری زینب نے شروع کی تھی زندہ میں عزاداری صدیوں سے چلی آئی یہ ریت پرانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم آتی ہے صدا ابھی کربل کی فضاؤں سے آتی ہے صدا ابھی کربل کی فضاؤں سے شبیر حقیقت میں اسلام کا بانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی
نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں روداد اسیروں کی دنیا کو سنانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے ویسے ہی زمانے کے دن یہ جان تو جانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا 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 یہ درد سکینہ اصغر کا پانی پینا بابا کا زخمی سینہ اس سے بھولے نہ پائے گا یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے 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 گا اصغر کا پانی پینا بابا کا زخمی سینہ اس سے بھولے نہ پائے گا یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے 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 گا زندان کی تنہائی دن رات رلاتی ہے اب تک بھی خیالوں میں اصغر کو بلاتی ہے یہ غم نہیں بھولا بھائی کا خالی جھولا اب کون جھلائے گا یہ درد
سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، زندان کی تنہائی دن رات رلاتی ہے، اب تک بھی خیالوں میں اصغر کو بلاتی ہے، یہ درد نہیں بھولا بھائی کا خالی جھولا، اب کون جھلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، شبیر کے ہاتھوں پہ اسلام کا بانی ہے، شرمندہ سکینہ سے دریاؤں کا پانی ہے، حرمل کا تیر دیکھو اصغر کی کس طرح سے اب پیاس بجھائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، سادات پہ کربل میں شام غریب آئی، مقتل میں سکینہ یہ دیتی رہی دہائی، اجڑے ہوئے سرن میں بابا تیرے لاشے کو اب کون اٹھائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، امام یا حسن یا حسین، مولا حق 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 امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن 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 یا حسین، عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا غریب شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، پیاسا گلا کیوں کر چکا، پیاسا گلا کیوں کر
حسین